السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 12 ہدایہ جلد ثانی صفحہ نمبر 331 عبارت ہے وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ۔ یہاں سے انشاءاللہ آج ہمارا سبق ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباق کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور پوری دنیا تک پہنچانا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ اب کتاب سے باقاعدہ سبق پڑھتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ، ولا يتزوج أمة على حرة لقوله عليه السلام لا تنكح الأمة على الحرة، وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في تجويز ذلك للعبد، وعلى مالك رحمه الله تعالى في تجويزه برضاء الحرة، ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة على ما نقرره في الطلاق إن شاء الله تعالى، فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام، ويجوز تزوج الحرة عليها لقوله عليه السلام وتنكح الحرة على الأمة، ولأنها من المحللات في جميع الحالات إذ لا منصف في حقها، فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن لم يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويجوز عندهما لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم، ولهذا لو حلف لا يتزوج، وهو المحرم، ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم يحنس بهذا، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام، فيبقى المنع احتياطا بخلاف اليمين، لأن المقصود ألا يدخل غيره في قسمها۔ جی، یہاں سے ہمارے سبق کی ابتدا ہے۔ ولا يتزوج أمة، کوئی آدمی نکاح نہیں کرے گا، امتن کسی باندی سے، علی حرتن آزاد عورت پر، مطلب بامورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ کوئی آدمی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے، کیا ارشاد ہے؟ لا تنکح الامۃ علی الحرہ، کہ حرہ کے ہوتے ہوئے یعنی آزاد عورت، آزاد سے مراد عام عورت ہے، باندی لونڈی، تو آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کیا جائے۔ لا تنکح، نکاح نہ کیا جائے علامت و باندی سے، علی الحرہ، آزاد عورت پر، یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے، وہ ہوا، اور وہ، اور یہ سے مراد یعنی یہ حدیث، وہ الحدیث، اور یہ حدیث جو ہے بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ، اپنے اطلاق کے سبب یعنی مطلق ہونے کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے، فی تجویز ذالک للعبد، اس کو جائز قرار دینا، تجویز کا مطلب ہے جائز قرار دینا، فی تجویز ذالک للعبد یعنی نکاح الامۃ علی الحرہ، کہ باندی کے ساتھ
آزاد عورت کی موجودگی میں نکاح کرنے کو جو ہے یہ حدیث اپنے اطلاق کے سوا غلام کے لیے باندی کے ساتھ نکاح آزاد عورت کی موجودگی میں جائز قرار دینے کے حوالے سے امام شافعی کے خلاف حجت ہے۔ وعلی مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی یہ حدیث حجت ہے، فی تجویز ہی برضا الحرۃ، کہ آزاد عورت کی رضامندی کے ساتھ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دینے میں، یعنی حرہ کی رضامندی سے باندی کے ساتھ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے نکاح کو جائز قرار دینے میں امام مالک کے خلاف بھی یہ حجت ہے یہ حدیث۔ وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا فِي تَنصِيفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقَرِّرُ فِي الطلاق إِن شاء اللہ، اور اس لیے کہ رقیت نعمت تنصیف نعمت میں مؤثر ہوتی ہے۔ لِأَنَّ لِلرِّقِّ أَثَرًا، اس لیے کہ رقیت کے لیے اثر ہے، یعنی اثر انداز ہونا ہے نعمت کی تنصیف میں، یعنی رقیت نعمت کی تنصیف یعنی نعمت کے نصف کرنے میں جو ہے وہ کیا ہے، مؤثر ہوتی ہے، جیسے کہ کتاب الطلاق میں انشاءاللہ ہم اسے ثابت کریں گے، نقررہ، اس کو ہم ثابت کریں گے باب الطلاق میں انشاءاللہ۔ فَيَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ، کہ اور اس لیے لہذا رقیت کی وجہ سے، لہذا رقیت یعنی غلامی کی وجہ سے بحالت انفراد یعنی انفرادی حالت میں محلیت کی حلت ثابت ہوگی۔ فیثبت ثابت ہو جائے گی محلیت کی حلت، محل کا حلال ہونا وہ ثابت ہو جائے گا، کس وجہ سے، رقیت کی وجہ سے، انفرادی حالت میں بحالت انفراد، یعنی بحالت انفراد کیا مطلب ہے، یہ اذا تزوج الامۃ فقط، صرف جب وہ انفراد کا مطلب ہے صرف جب باندی سے ہی نکاح کرے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا، محلیت کی حلت ثابت ہوگی۔ لیکن انضمام کی حالت میں، دون حالت الانضمام، نہ کہ انضمام کی حالت میں، کیا مطلب، یعنی انضمام ملائے جانے کی صورت میں جو ہے وہ حلت ثابت نہیں ہوگی۔ آگے بتا رہے ہیں وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، اور جائز ہے آزاد عورت کا باندی کے ہوتے ہوئے نکاح کرنا، آزاد عورت کے ساتھ باندی کے ہوتے ہوئے، یعنی باندی کسی کے گھر میں موجود ہے اس کے باوجود آزاد عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ، آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، علیہا یعنی علی الامۃ، باندی کے ہوتے ہوئے، لقولی علیہ السلام، علیہ السلام کا ارشاد ہے وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے وَتُنْكَحُ، اور نکاح کیا جا سکتا ہے، الحرہ آزاد عورت سے، علی الامۃ باندی کی موجودگی میں، وَلِأَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ إِذْ لَا مُنَصِّفَ فِي حَقِّهَا، تو اس لیے بھی کہ حرہ یعنی آزاد عورت تمام حالتوں میں، محلات میں، فی جمیع حالات، تمام حالات میں، وہ کس میں سے ہے، من المحللات، وہ تمام حالتوں میں محللات میں سے ہے، تمام حالتوں میں محللات میں سے ہے، اور اس کے حق میں کوئی منصف نہیں ہے، آدھا کیا جانے والا نہیں ہے۔ تو پہلے اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے عبارت اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس
مذکورہ عبارت جس کا ترجمہ کیا گیا وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَّةً عَلَى الْحُرَّةِ سے لے کر إِذْ لَا مُنَصِّفٌ فِي حَقِّهَا تک 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ وہ ہے جس میں اختلاف ہے، جس کو کہتے ہیں مختلف فی، اور دوسرا مسئلہ اتفاقی ہے۔ پہلے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی احناف کے ہاں شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، اگر پہلے سے اس کے نکاح میں کوئی آزاد عورت ہے تو اس شوہر کے لیے آزاد عورت کی موجودگی میں، یعنی آزاد عورت اس کے نکاح میں موجود ہے، اس کی موجودگی میں کسی باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے حرہ یعنی آزاد عورت راضی ہو یا راضی نہ ہو، نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی مسئلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر شوہر آزاد ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، اگر شوہر آزاد ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، یعنی کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح۔ لیکن اگر شوہر غلام ہے تو اس کے لیے حرہ کے ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ شوافع کا مسلک بیان ہو رہا ہے جی۔ تو اور دلیل کیا بیان کرتے ہیں کہ حرہ کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنے کی ممانعت یہ تو شوہر کی وجہ سے تھی۔ شوہر کی وجہ سے کس طرح تھی کہ اگر شوہر آزاد ہوگا تو باندی سے نکاح کی صورت میں اپنے جز سے مراد یعنی اپنے باندی سے ہونے والے بچے کو رقیق بنانے والا کہلائے گا، کیونکہ باندی کو بھی لے آیا، اب باندی سے بچہ ہوا تو یہ جو ہے یہ بچہ ہے تو جز تو شوہر کا ہے کہ اس کے نطفے سے بنا، لیکن کیا ہوگا اس کو رقیق بنا دے گا، جو کہ درست نہیں ہے ایسا کرنا۔ رقیق یعنی غلام بنا دے گا، چونکہ بچے کی ماں باندی ہے نا، باندی کی اولاد تو غلام ہی ہوتے ہیں یا لونڈیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ خود شوہر بھی رقیق اور مملوک ہو، یعنی یہ شوہر بھی کسی کا غلام ہے بیچارہ، تو ظاہر ہے کہ اب یہ خرابی بھی لازم نہیں آئے گی کہ شوہر کا جز باندی کا رقیق بن جاوے، یہ خرابی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ شوہر کے غلام ہونے کی صورت میں حرہ کے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائے گا، کیونکہ شوہر خود جو ہے وہ غلام ہے، آزاد عورت اس کے نکاح میں ہے، تو آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی بھی یہی، وہ بھی ایک روایت میں اس کے قائل ہیں، 2 روایات ہیں، اور امام مالک کا مذہب اس مسئلہ مذکورہ میں یہ ہے اگر حرہ یعنی آزاد عورت، عام عورت، وہ راضی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے باندی سے میرا شوہر نکاح کر دے اور نکاح کی اجازت بھی دے رہی ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا وہ فرماتے ہیں جائز ہے، چاہے شوہر غلام ہو یا آزاد آدمی ہو۔ دلیل یہ بھی کرتے ہیں کہ تزوج الامۃ علی الحرہ، کہ باندی کا آزاد عورت پر نکاح کرنا اس کی صرف حرہ کے حق کی وجہ سے ممانعت تھی، مگر جب حرہ از خود اپنا حق معاف کرنے پر راضی ہے تو کیا کرے گا پھر یہاں قاضی، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں جائز ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے امید ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔ احناف کا مذہب تھا دوسرا، تو احناف کے مذہب کی دلیل بیان نہیں ہوئی تھی۔ دلیل یہ ہے کہ جو کتاب میں مذکور ہے لا تنکح الامۃ علی الحرہ، کہ باندی سے کوئی مرد آزاد عورت کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں حنفیہ ائمہ کرام کے اس حدیث میں تو صاف طور پر حرہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کی ممانعت موجود ہے، اور چونکہ اس حدیث میں شوہر کے غلام یا آزاد ہونے، ایسے ہی حرہ کی راضی ہونے یا نہ ہونے
کے حوالے سے تو کوئی تفصیل نہیں ہے بیان، حدیث تو مطلق ہے۔ اس لیے یہ حدیث امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ دونوں کے خلاف حجت اور دلیل بنے گی، حجت اور دلیل بنے گی۔ احناف کی عقلی دلیل یہ ہے، یہ تو دلیل نقلی تھی، عقلی یہ ہے کہ جس طرح رقیت یعنی غلامی کی وجہ سے عقوبات میں تنصیف اور کمی ہو جاتی ہے، عقوبات میں تنصیف اور کمی ہو جاتی ہے، اور غلام یا باندی کو حر یا حرہ کے بالمقابل نصف سزا دی جاتی ہے۔ عقوبت انجام کو کہتے ہیں، کسی بھی کام کا انجام کوئی سزا وغیرہ نصف ہو جاتا ہے نا غلامی کی وجہ سے، ایسے ہی اور غلام یا باندی کو حر، غلام کو حر، باندی کو حرہ کے مقابلے میں نصف سزا دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح رقیت یعنی غلامی یہ نعمت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جیسے ذات پر اثر انداز ہوتی ہے ایسے نعمت پر بھی اثر ہو۔ ذات میں تو یہ ہو نا کوئی سزا وغیرہ دی نصف ہو گئی، کمی ہو گئی غلامی کی وجہ سے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو۔ اسی طرح نعمت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نعمتوں میں بھی کافی کمی آ جاتی ہے۔ مثلا آزاد عورت کے لیے 4 نکاح کی اجازت ہے، آزاد عورت کے لیے 4 نکاح کی اجازت ہے، آزاد مرد کے لیے، آزاد عورت کے لیے نہیں، آزاد آدمی کے لیے 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، جبکہ رقیق یعنی غلام کو تو صرف 2 نکاح کرنے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ تو یہ دیکھیں، آزاد مرد 4 نکاح کی اجازت، غلام کو صرف 2 کی، تو یہ آدھا ہو گیا، تنصیف ہو گیا۔ لہذا جب عقوبت کی طرح نعمت میں بھی رقیت مؤثر ہے، غلامی اثر انداز ہوتی ہے، تو اس صورت مسئلہ میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا، اور باندی سے صرف حالت انفراد میں نکاح کی اجازت دی جائے گی، حالت انضمام میں یہ اجازت نہیں ہوگی، حالت انضمام میں یہ اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ حالت انفراد اور حالت انضمام، یعنی مرد صرف اپنی باندی سے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن آزاد اور باندی سے ایک ہی وقت میں ایک ساتھ نکاح کرنا یا آزاد کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ آزاد آدمی اور باندی سے، یعنی مرد صرف باندی سے نکاح تو کر سکتا ہے، لیکن آزاد اور باندی سے ایک ساتھ نکاح کرنا یہ جائز اور حلال نہیں۔ ایسے آزاد اور پہلے نکاح میں موجود ہے، باندی سے نکاح کرنا یہ بھی جائز اور حلال نہیں، جبکہ اس کے بالمقابل آزاد عورت سے بحالت انفراد بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور باندی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی، یعنی بحالت انضمام میں بھی نکاح کر سکتا ہے، جیسے کہ دوسرے مسئلہ میں اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے باندی نکاح میں موجود تھی تب بھی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اوپر تو بات چل رہی تھی نا، پہلے آزاد موجود ہے باندی سے نکاح، اب یہاں باندی موجود ہے، آزاد سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اجازت ہے۔ اور یہ مسئلہ ائمہ اربع، 4 امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک متفق علیہ ہے، کیونکہ حدیث شریف میں باندی کے ہوتے ہوئے بھی آزاد عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، کہ آزاد عورت کے جو ہے آزاد عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے باندی کے موجود ہونے کے باوجود۔ اور یہ تو دلیل نقلی، دلیل عقلی ہے کہ حرہ یعنی آزاد عورت انفراد اور انضمام دونوں حالتوں میں حلال ہے، انفراد اور انضمام دونوں حالتوں میں حلال ہے۔ انفراد یعنی صرف
چونکہ حر ہے نا، آزاد ہے، تو آزاد تو صرف جو ہے آزاد عورت سے نکاح کر لے، انضمام دونوں حالتوں میں وہ جو ہے نکاح کرنا حلال ہے، یعنی پہلے باندھی نکاح میں موجود ہے تو پھر بھی اسے نکاح کر سکتا ہے آزاد عورت سے، کیونکہ اس کے حق میں کسی منصف یا مقل وغیرہ کا کوئی احتمال نہیں، یعنی کوئی چیز ہی نہیں پائی جاتی جو ان کے نصف کر دے یا مقل کر دے، قلیل کر دے، تھوڑا کر دے۔ لہذا جس طرح تنہا حرہ سے نکاح کرنا جائز، اسی طرح تنہا باندھی سے بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔ اگلی عبارت جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہم نے یہ پڑھی تھی وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ، یہ عبارت تو ہم نے پڑھ لی اور اس کو سمجھ بھی لیا۔ اس کے بعد فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن طَلَاقٍ بَائِنٍ لَمْ يَجُزْ، اگر کسی آدمی نے نکاح کر لیا کسی باندھی کے ساتھ آزاد عورت کی موجودگی میں، یعنی آزاد نکاح میں موجود ہے، فی عدت من طلاق بائن، طلاق بائنہ کی عدت میں یا طلاق ثلاث کی عدت میں نکاح، اگر کسی آدمی نے حرہ کے ہوتے ہوئے اس حرہ کو طلاق بائن دے چکا ہے، اس کی طلاق بائن یا طلاق ثلاث کی عدت میں کسی باندھی سے نکاح کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ عِندَهُمَا، اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں جائز ہے نکاح، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ يَتَزَوَّجُ بِهَا، اس لیے کہ اس یعنی حرہ مطلقہ، تو اب یہ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَزَوُّجٍ عَلَيْهَا، حالانکہ کیا ہے کہ صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَزَوُّجٍ عَلَيْهَا، اس لیے کہ یہ حرہ پر نکاح نہیں ہے، ان هذا یعنی هذا نکاح، فإن الحرہ مطلقہ، یہ جو ہے کیا ہے، حرہ پر نکاح نہیں ہے، حالانکہ حرام وہی ہے، حالانکہ وَوَل محرم، حالانکہ حرام وہی ہے، اسی وجہ سے وَوَل محرم یعنی آزاد عورت کی موجودگی میں باندھی سے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ، اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی کہ وہ نکاح نہیں کرے گا، اس سے نکاح سے حانث نہیں ہوگا، لہذا لو حلف لا يتزوج علیہا لم يحنث بهذا، اس لیے اگر کسی آدمی نے حرہ کے ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنے کی قسم کھائی، لا يتزوج علیہا یعنی علی الحرہ، کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے اس پر نکاح نہیں کرے گا تو یہ حانث نہیں ہوگا، اس سے اس نکاح سے حانث ہو، قسم تو کھائی تھی کہ آزاد عورت کے باندھی سے نکاح نہیں کرے گا، نکاح کر لیا، اب یہ اس قسم سے حانث اس نکاح سے نہیں ہوگا۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان نکاح الحرۃ باق من وجہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعض احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے من وجہ حرہ کا نکاح بھی باقی ہے، نکاح الحرۃ باق، آزاد عورت کا نکاح باقی ہے، من وجہ اس وجہ سے کہ لبقاء بعض الاحکام، بعض احکام کے باقی ہونے کے، جیسے اب اگر اس کو طلاق بائن مل بھی گئی تو رہن ادھر نفقہ اور سکنا تو شوہر کے ذمہ ہے، تو لہذا بعض احکام باقی ہونے کی وجہ سے کیا ہے، من وجہ حرہ کا نکاح بھی باقی ہے، یعنی ایک طریقے سے ایک صورت میں، فیبقى المنع احتیاطاً، لہذا احتیاطاً ممانعات باقی رہے گی، یعنی دوران عدت احتیاطاً ممانعات باقی رہے گی، بخلاف الیمین، برخلاف قسم کے،
بخلاف برخلاف یمین کے، لأن المقصود اللہ یدخل غیرہا فی قسمہا، تو برخلاف یمین کے اس لیے کہ قسم کا مقصد یہ ہے کہ شوہر اس کی باری میں دوسری کو داخل نہیں کرے گا۔ لأن المقصود، قسم کھانے والے کا مقصود یہ ہے کہ لا یدخل غیرہا، اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کو فی قسمہا، اس کے حصے کی باری میں جو وہ نہیں داخل کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا دوسرا ہے۔ اس میں جو عبارت اور ترجمہ سونا آزاد اور غلام عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی صورتیں بتائی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی آزاد بیوی کو طلاق بائن دے دی یا 3 طلاق دے کر اسے اپنے نکاح سے خارج کر دیا، فارغ کر دیا، تو کیا وہ آدمی اس مطلقہ حرہ آزاد طلاق شدہ عورت کی عدت کے دوران کسی باندی سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کا مسلک تو یہ ہے کہ جس طرح مطلقہ بائنہ کی عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کرنا درست نہیں، اسی طرح مطلقہ حرہ آزاد طلاق والی عورت کی عدت کے دوران کسی باندی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ۔ اس کے برخلاف صاحبین ہیں، ان کا رائے یہ ہے کہ مطلقہ حرہ آزاد عورت جسے طلاق ہو چکی ہے اس کی عدت میں باندی سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے، اور ایسا کرنے میں یعنی باندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج مضائقہ نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حدیث لا تنکح الامۃ علی الحرہ، کہ اس میں باندی کے نکاح سے منع کر دیا گیا آزاد کے ہوتے ہوئے۔ جب حرہ نکاح میں داخل ہو اور صورت مسئلہ میں مذکورہ صورت میں طلاق بائن یا طلاق ثلاث کی وجہ سے آزاد عورت جب نکاح سے خارج ہو گئی تو بظاہر اب بھی ممانعت بھی ختم ہو جائے گی اور باندی سے نکاح کرنا جائز ہوگا، باندی سے نکاح کرنا جائز ہوگا، اگرچہ حرہ ابھی تک جو ہے عدت ہی میں کیوں نہ ہو۔ وفی اور اس میں صاحبین کی رائے تو سمجھ لی کہ مطلقہ حرہ کی عدت کے دوران باندی سے نکاح کرنا درست اور جائز، کوئی حرج نہیں۔ صاحبین نے دلیل کو پختہ کرنے کی ایک مثال دی، اس کا خلاصہ یہ کہ اگر کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کرے گا، اور پھر اس نے اس آزاد عورت کی عدت کے دوران طلاق تو دے دی لیکن ابھی وہ عدت میں تھی، کسی باندی سے نکاح کر لیا، تو یہ آدمی حانث نہیں ہوگا، قسم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ قسم کھائی تھی کہ حرہ کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کرے گا، تو دیکھیے اب دوران عدت حرہ باندی سے نکاح کی ممانعت ہوتی تو یمین یعنی قسم کی ضرورت میں شوہر حانث ہو جاتا۔ شوہر کیا ہو جاتا؟ حانث یعنی قسم توڑنے والا، حالانکہ یہاں شوہر حانث نہیں ہو رہا، لہذا شوہر کے حانث نہ ہونے پر بھی اس دلیل یہ ہے کہ دوران عدت حر آزاد عورت یا باندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلاق کے بعد بھی نکاح کے بعد احکام مثلا نفقہ، خرچ، کسوہ، لباس، منع عن الخروج، گھر سے باہر نکلنے کی پابندی وغیرہ یہ تو باقی ہیں۔ اس لیے حرہ یعنی آزاد عورت طلاق کے بعد بھی من کل وجہ شوہر کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی، یعنی ہر صورت میں نکاح سے فارغ ہوگی مرد کے نکاح سے، ایسا نہیں۔ لہذا جب دوران عدت من وجہ نکاح باقی ہے تو جس طرح من کل وجہ نکاح کے باقی
ہونے کی صورت میں باندی سے نکاح کرنا حرام، اسی طرح من وجہ بھی حرہ کا نکاح باقی رہتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوگا، اس لیے کہ محرمات ممنوعات میں احتیاط پیش نظر رکھنی چاہیے، اور صورت مسئلہ میں بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دوران عدت نکاح کی اجازت نہ دی جائے۔ اور صاحبین رحمہ اللہ کی مثال کا جواب بھی دیتے ہیں، احناف کے مسئلہ یمین سے صورت مسئلہ کو مؤکد یعنی پکا کرنا، مستحکم مضبوط کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یمین کی صورت میں شوہر کا مقصد یہ تھا کہ تیرے رہتے ہوئے میری باری میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، اور جب طلاق بائن کے ذریعے اس نے اپنی آزاد بیوی کو نکاح سے خارج کر کے اس کی باری ختم کر دی، تو ظاہر ہے کہ اب دوران عدت باندی وغیرہ سے نکاح کرنے کی صورت میں وہ کسی کو اس کا شریک نہیں بنائے گا، کیونکہ اس کی باری تو پہلے ختم ہو چکی ہے۔ اور خلاصہ یہ ہوا کہ یمین میں شوہر کا مقصد دخول غیر ہے، اور عدت میں نکاح کرنے سے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر حالت خانص نہیں ہوگا، اور نکاح کی صورت میں لا تنکح سے آگے عبارت ہے، اور دوران عدت نکاح کرنے سے احرامی لازم آ رہی ہے، اس لیے نکاح درست نہیں۔ مسئلہ یمین سے جواز نکاح کو مستحکم کرنا بھی درست ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پوری دنیا کو پہنچانے کے لیے توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔